بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت جو احسن الخالقین ہے، اس نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی حکمت کاملہ کے تحت پیدا فرمایا۔ اس وقت میرا موضوع ہے فرشتوں کی پیدائش۔ فرشتوں کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، اس کی مختلف روایتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت بے شمار طریقوں سے فرشتوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ تو اس وقت میں درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھنے پڑھانے کی بے بہا فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے پیارے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ ایک ایسی بابرکت فضیلت والی چیز ہے کہ جس کے ادائیگی میں اللہ رب العزت اور فرشتے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو یوں تو درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس وقت میرا موضوع ہے فرشتوں کی پیدائش کے حوالے سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے، یعنی کہ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ درود بھیج میرے اس بندے پر جیسے درود بھیجا اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے پر درود بھیجتا رہتا ہے، یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ یہ فرشتوں کی پیدائش اور موت کے بیان والی کتاب از امام احمد رضا خان محدث بریلی، یہ اس کتاب میں یہ حدیث منقول ہے۔ تو احباب گرامی، درود شریف کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں۔ جب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سامنے آئے یا سنا جائے تو فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بندہ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔